نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الذين إن مكناهم في الأرض وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں ٹھکانہ دیں مضبوطی دیں زمین میں اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة تو وہ قائم کریں نماز کو اور ادا کریں زکوٰۃ کو وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور حکم کریں معروف کے ساتھ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور منع کریں برائیوں سے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے لیے سارے امور کا انجام ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ پس یقیناً جھٹلایا ان سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد اور سمود نے وقوم ابراہیم وقوم لوط اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم نے واصحاب مدین اور مدین والوں نے وکذب موسیٰ اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پس مہلت دی میں نے کافروں کے لیے ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر پکڑا میں نے ان کو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کیسا رہا میرا انکار کرنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحج کا چھٹا رکوع آیات نمبر 41، 42، 43 اور 44 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں اہل ایمان جو مظلوم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دی۔ فرمایا چونکہ ان کو گھروں سے نکالا گیا اور ان پر ناحق زیادتیاں کی گئیں اور اللہ کی طرف سے ان کو صبر ہی کی تلقین تھی، اب انہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ ظاہر بات ہے جہاد کا مقصد ہی یہی ہے
کہ فتنہ اور فساد ختم کیا جائے، اور جب فتنہ اور فساد ختم ہو جائے گا تو پھر عادلانہ نظام اور پھر معاشرے کے اندر عدل کا راج اور اللہ کے قوانین کا نفاذ، یہ مقصد ہے۔ تو آج کے سبق میں آیت نمبر 41 میں جہاد کے بعد جو ایک معاشرہ پرامن تشکیل ہوگا اس کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جو بھی پارٹی یا جو بھی جماعت میدان عمل میں ہوتی ہے اس کا ایک منشور ہوتا ہے، ایک ترجیحات ہوتی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم سڑکیں بنوائیں گے، ہم لوگوں کے لیے خوراک مہیا کریں گے یا فلاں فلاں کام کریں گے۔ وہ اپنی ترجیحات بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسلامی حکومت کی ترجیحات کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر جہاد کے بعد دنیا میں اہل ایمان کو اقتدار مل جاتا ہے تو ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، یعنی باقی کام بھی ہوں گے لیکن جو بنیادی طور پر جو اسلامی حکومت کی واضح ترجیحات ہیں وہ کون سی ہوں گی، ان کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں مضبوطی عطا فرما دیں، مکنہ مضبوطی مراد حکومت، اور یہ لفظ پہلے بھی بیان ہو چکا سورہ یوسف میں بھی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، زمین میں مضبوطی عطا فرمائی۔ اسی طرح سورہ کاف میں بھی لفظ گزرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں مضبوطی عطا فرمائی۔ ذوالقرنین بھی ایک حکمران تھے، تو مطلب یہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں اختیارات دیں ایمان والوں کو، اگر زمین کے کسی خطے اور کسی علاقے میں اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، تو اس ایمان والوں کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ نماز قائم کریں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو مکہ مکرمہ میں تو مغلوب تھے، کفر غالب تھا، اسی وجہ سے ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمانوں کے امیر اور ایک مسلمانوں کے بادشاہ کی صورت میں سامنے آئے، اور وہاں جا کر آپ نے کیا کام کیے؟ آپ قباء میں ٹھہرے تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مسجد قباء، اور پھر آگے ساتھ مسجد جمعہ، اور مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی مسجد نبوی۔ یہ ہیں ترجیحات۔ پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ تو پہلے لوگوں کو، ایمان والوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ امت مسلمہ اس کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائے، نماز والی بن جائے۔ جب اللہ کے گھر کے ساتھ، جب مسجد کے ساتھ اس امت کا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر باقی باتیں ساری بعد میں ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا تو باقی ساری باتیں بھی کمزور ہوں گی۔ آج بھی یہ جو محنت ہے کہ لوگوں کو مسجد کے ساتھ جوڑا جائے اور منت کر کے مسجد میں لایا جائے، اور واقعتاً یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ محنت ہے، کیونکہ مسجد کے ساتھ جب لوگوں کا تعلق جڑ جائے گا اور جب مسجد کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوگا تبھی تو دین کے سارے احکامات پتہ چلیں گے۔ اب یہ جو درس قرآن ہو رہا ہے یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ مسجد میں ہی نہیں آئیں گے تو وہ کہاں سنیں گے؟ اسی لیے مسجد بنیاد ہے اور نماز اسلامی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔
کہ لوگوں کو نمازی بنایا جائے، لوگوں کو نماز کے ساتھ جوڑا جائے، یہ پہلی ترجیح ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں مضبوطی عطا فرمائے تو وہ نماز کو قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، اور دوسری بات زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسلامی حکومت کا دوسرا پہلو یا دوسرا قانون یا دوسری ترجیح وہ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ جب زکوٰۃ کا نظام ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہ جتنے بھی نعرے لگاتے ہیں کھانے کے، روٹی کے، وغیرہ وغیرہ کے، یہ بنیاد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اگر زکوٰۃ کا نظام مضبوط ہو گیا، اگر آپ خود دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہے۔ یہ جو ہمارا راجہ بازار ہے راولپنڈی میں، صرافہ بازار ہے راولپنڈی میں، اگر صرف یہاں سے زکوٰۃ نکالی جائے تو میرے خیال میں پنڈی میں کوئی فقیر نہ رہے، پنڈی میں کوئی غریب نہ رہے، کیونکہ زکوٰۃ دی نہیں جاتی اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی ہے نہیں اس بارے میں۔ ٹیکس لگائی جاؤ، یہ کیے جاؤ، وہ کہ فلاں چیز پہ ٹیکس، فلاں چیز پہ ٹیکس، اور وہ سارا مروڑ توڑ کے غریب کے ساتھ پڑتا ہے، سارا وہ غریب کی ہڈیوں سے رس نکالتے ہیں۔ اس لیے ملک میں خوشحالی نہیں، الٹا بدامنی ہے، بے چینی ہے، ہر بندہ حکومت سے متنفر ہے، حکومت سے متنفر ہے، حکومت کے ساتھ تعلقات ہی اچھے نہیں۔ اور زکوٰۃ کا نظام جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا، امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں سے دیا جائے گا، تو ملک میں خوشحالی آئے گی، حکومت کے اوپر اعتماد بڑھے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ غریبوں کی تعداد تو زیادہ ہے، جب حکومت کی طرف سے یہ ہوگا کہ غریبوں کو دینا ہے، غریبوں سے لینا نہیں ہے، غریبوں سے لینا نہیں ہے۔ ٹیکس تو وہ ان پر لگائے جاتے تھے جو اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہتے تھے، ان پہ جناب انہوں نے اتنا ٹیکس دینا ہے جناب۔ مسلمانوں کے لیے تو زکوٰۃ کا نظام ہے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے، اور زکوٰۃ غریبوں پر نہیں ہے، زکوٰۃ کس پر ہے؟ امیروں پر ہے۔ اسلامی حکومت کی دوسری ترجیح وآتوا الزکاۃ، نماز کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اور جب نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا اور زکوٰۃ میں پورے ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور چوتھی بات وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ۔ تیسری بات امر بالمعروف۔ اسلامی حکومت میں باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب یہاں پر وہ ساری نیکیاں آ گئی ہیں، معروف میں وہ ساری نیکیاں آ گئی ہیں جن کے کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ مثلا پردہ کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے نا، تو اسلامی حکومت میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور نہی عن المنکر، بے پردگی فحاشی سے اسلام نے منع کیا ہے، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی پردے کا حکم دیا جائے گا، بے پردگی سے روکا جائے گا۔ اسی طرح آپ باقی ساری چیز دیکھ لیں، شراب نوشی حرام ہے نا، وہ نہی عن المنکر ہے، اس سے منع کیا جائے گا اور جائز چیزوں کی اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح جوا حرام ہے وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزیں حرام ہیں اسلامی حکومت میں ان سے روکا جائے گا، اور جتنی چیزیں حلال ہیں ان کی اجازت بھی ہوگی، اور الٹا ان کے ساتھ حکومتی سرپرستی اور تعاون بھی شامل ہوگا۔ مثلا ایک آدمی کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، حکومت اس کو موقع فراہم کرے گی، جائز کاروبار کے مواقع فراہم کرے گی، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی سود کا کام کرتا ہے، کوئی حرام چیز بیچتا ہے، حکومت اس کو روکے گی۔ یہ اسلامی حکومت کی چوتھی ترجیح ہے، تیسری اور چوتھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور یہ سارا خلاصہ ہے اسلامی حکومت کا، یہ سارا کیا ہے؟ اسلامی حکومت کا خلاصہ ہے۔ اور حضرات خلفائے راشدین کے دور وہ پاکیزہ مقدس ادوار وہ اس حکومت کی مثالیں ہیں، اس حکومت کی کیا بولو؟ مثالیں ہیں۔ ایسے پاکیزہ دور میں جہاں پر نماز کا اہتمام، جہاں پر زکوٰۃ کا اہتمام، جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام۔
اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کے پاس سارے امور کا انجام ہے. کیا مطلب؟ اصل بات تو یہ ہے امر تو اللہ ہی کا چلتا ہے. اگر تم اللہ کے امر اور حکم کو مان کر ان 4 چیزوں پر عمل کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. نہیں کرو گے تو حکم پھر بھی رب کا ہی چلے گا, کیونکہ تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے. یہ طاغوتی نظام اور کفریہ نظام نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے. ایک دن آئے گا تمہارے تخت سے الٹ جائیں گے, تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور پکڑے ہوئے رب کے سامنے جاؤ گے. حکم تو پھر بھی اللہ سے چلے گا. اگر اللہ کا امر مان کر خوشی سے تم عمل کرو گے اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا اور تمہاری آخرت بھی بنائے گا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, سارے امور کا انجام وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. اس لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں ان قوموں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو رد کیا تو ان کا انجام کیا ہوا. فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اور اس نظام کو تسلیم نہ کریں جو اسلام نے پیش کیا ہے, وَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ, تو ان سے پہلے قوم نوح نے بھی اس نظام کو جھٹلایا. نتیجہ کیا نکلا؟ ساری قوم غرق ہو گئی. وَعَادٌ وَثَمُودَ, قوم عاد نے جھٹلایا, اللہ نے تباہ و برباد کیا, ریح اور ہوا کے ذریعے برباد کیا. قوم سمود نے جھٹلایا, چیخ کے ذریعے برباد کیا. وقوم ابراہیم, نمرود نے اور ابراہیم علیہ السلام کی دیگر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا, اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. وقوم لوط, لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا, اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کر تباہ و برباد کیا. واصحاب مدین, مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا, اللہ نے زلزلہ بھیج کر اور چیخ بھیج کر تباہ کیا. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ, اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے, ان کی قوم نے جھٹلایا, اللہ نے جا کر غرق کر دیا ان کو. تو یہ وہ ساری قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نظام کا انکار کیا, اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. اے دنیا والو, تم بھی اگر اللہ کے قانون کا انکار کرو گے تو سنو, فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, اللہ فرماتے ہیں پس میں مہلت دیتا ہوں کافروں کو, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں, پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں. تو مشو مغرور از حلم خدا, دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. فارسی کا شاعر کہتا ہے تو مشو مغرور از حلم خدا, تم مت ہو مغرور اللہ کے حلم اور حوصلے سے. دیر گیرد سخت گیرد مرتورا, دیر سے پکڑے گا لیکن جتنا دیر سے پکڑے گا اتنا ہی تجھے سخت کر کے پکڑے گا. اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے, آمین. اس لیے فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, میں کافروں کو مہلت دیتا ہوں پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں. وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, پس کیسا ہوا میرا انکار کرنا, جنہوں نے میرا انکار کیا ان پر میرا عذاب کیسا آیا. دیکھ لو پھر ان قوموں کے حالات اور عبرت حاصل کرو. خلاصہ یہ نکلا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں اگر میں ان کو زمین میں حکومت دوں, اقاموا الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں, وآتوا الزکاۃ, نمبر 2 زکوٰۃ دیتے ہیں, نمبر 3 وامروا بالمعروف, نیکیوں کا حکم کرتے ہیں, نمبر 4 ونہوا عن المنکر, اور برائیوں سے وہ منع کرتے ہیں. اور اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر ان قوموں کے حالات پڑھ لو جنہوں نے انکار کیا, اللہ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.